السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور 10 محرم کی تاریخ آنے والی ہوتی ہے، ویسے ویسے ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں غلط سلط چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسکرین پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک پوسٹ ہے جو واٹس ایپ پر بہت زیادہ چل رہا ہے، میرے پاس کسی نے بھیجا کہ 9 اور 10 محرم کے روزے کا ثواب، 1000 شہیدوں کا ثواب، 1000 حج کا ثواب، 1000 عمرے کا ثواب، 2 سال کے گناہ معاف، 2 سال کی عبادت کا ثواب، اور دوسروں کو بتانے پر 80 سال کی عبادت کا ثواب۔ یہ حقیقت ہے کہ اس روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 9، 10 یا 10، 11، 10 محرم کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن شہیدوں کا ثواب، حج کا ثواب، اور پھر دوسرے کو بتانے پر 80 سال کی عبادت کا ثواب، یہ ایک ایسی بات ہے جو محرم کے مہینے میں طرح طرح سے چلتی ہے، اور عجیب و غریب چیزیں چلتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ہم نے جو غلط چیزیں ہیں ان کو دین سمجھ رکھا ہے۔ ایک نماز بھی چلتی ہے، 10 محرم کی نماز، حالانکہ 10 محرم کی جو نماز لوگ پڑھتے ہیں اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نارمل آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 محرم کی کوئی خاص نماز ہو، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کو ثابت سمجھنا، اس کو یہ سمجھنا کہ یہ اس دن کی خاص نماز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اب بہت ساری ہماری بہنیں، بہت سارے بھائی کہتے ہیں بھائی اس میں حرج کیا ہے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہی ہے کہ جو نماز ہے ہی نہیں، آپ اس کو 10 محرم کی نماز سمجھ کے پڑھ رہے ہو۔ پھر اس نماز کو پڑھنے کے طریقے بھی الگ الگ طریقے سے بتائے جاتے ہیں، ایسے پڑھنا ہے، کوئی کہتا ہے ظہر سے پہلے پڑھنا ہے، ظہر کے بعد پڑھنا ہے، کوئی الگ الگ ٹائپ سے اس کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھری پڑی ہیں، ہزاروں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائی، 10 محرم کی، یوم عاشورہ کی کوئی خاص نماز ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی نے تہجد کی نماز بتائی، ہمارے نبی نے اوابین کی نماز بتائی، اشراق کی نماز بتائی، چاشت کی بتائی۔ اب یہ نمازیں ہیں نا، تبھی تو ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ اب 10 محرم کی جب کوئی نماز ہی نہیں ہے تو ویسے تو آپ خوب نفل پڑھو، صبح سے شام تک نفل پڑھو، کوئی منع نہیں کر رہا ہے، لیکن جو نماز نہیں ہے اس کو آپ 10 محرم کی نماز سمجھ رہے ہو، یہ مت سمجھو بس۔ اس میں حرج کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہی ہے کہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے، اگر ہم اس کو 10 محرم کی نماز سمجھ کر پڑھتے رہیں، کوئی حرج ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ 10 محرم کی کوئی نماز نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جیسے ہی 100-150 سال گزریں گے اور ہماری نئی جنریشن، اور ایک جنریشن جب گزرے گی، دوسری جنریشن جب آئے گی، تو وہ اس نماز کو سنت سمجھے گی۔ پھر اس کو جب لوگ بتائیں گے کہ دیکھو یہ نماز کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو وہ جنریشن یہ کہے گی کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے بڑے کیا غلط کرتے تھے؟ اور بڑے یہ کہہ کے کرتے چلے گئے، کہہ رہے بھائی ہم نہیں سمجھ رہے 10 محرم کی کوئی نماز ہوتی، لیکن پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے کہ ایک جنریشن گزرنے کے بعد جب دوسری جنریشن آئے گی تو پھر وہ اس کو صحیح سمجھے گی، اس کو سنت سمجھے گی، اس کو ضروری سمجھے گی۔ جیسے آج ہم اپنے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہم دیکھتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ان کا ثبوت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن جنتا اس کو صرف اس وجہ سے کر رہی ہے کہ وہ تو چلا آ رہا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے بڑے کیا غلط کرتے تھے، ہمارے بڑوں کو علم نہیں تھا۔ اب بڑوں نے وہ چیزیں جو کی تھی، انہوں نے بھی یہی سوچ کر کی تھی کہ بھائی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ تو اس میں حرج یہی ہے کہ ایک جنریشن کے بعد اس کو جنتا، ہماری جنریشن، ہماری آنے والی نسل اس کو سنت سمجھے گی اور اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگے گی۔ اسی لیے ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن و حدیث اوپن ہے، نمازیں ساری اوپن ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، اشراق کی نماز پڑھ لو، اوابین کی نماز پڑھ لو، خوب نفل پڑھو، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن ان نفلوں کو جو آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو، 6 رکعت پڑھ لو، 10 محرم کی نماز کا نام مت دو، کیونکہ آپ جب 10 محرم کی نماز کا نام دو گے تو دھیرے دھیرے اس کو لوگ ضروری سمجھیں گے، آنے والی جنریشن اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگے گی، جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ جو نماز حضور نے نہیں بتائی، صحابہ نے نہیں بتائی، اس کو دین سمجھنے لگیں گے لوگ۔ اسی لیے ان چیزوں کی منع کیا جاتا ہے۔ اور آج آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کتنے بہت سارے غلط کام ہیں جن میں عوام لگی ہوئی ہے، جس میں لوگ مبتلا ہیں۔ ابھی جب میں مغرب کی نماز کے بعد
اپنے مکتب جا رہا تھا، مغرب کے بعد مکتب چلتا ہے ہمارا، تو جب میں مکتب جا رہا تھا تو راستے میں بڑے بڑے ڈی جے ساؤنڈ، ایک ایک منزل کے ڈی جے ساؤنڈ لگے ہوئے تھے وہ، اور آدھی سڑک ان ڈی جے ساؤنڈ سے گھری ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی گاڑی آگے بڑھائی، وہ اسٹارٹ جب ہوئے نا، یقین مانیے میں اچھا ہٹا کٹا نوجوان ہونے کے بعد بھی اس کا جو ساؤنڈ تھا وہ اتنا تیز تھا کہ وہ دماغ سے جا کے ٹچ ہو رہا تھا۔ تو بوڑھے لوگوں کا کیا عالم ہو رہا ہوگا جو بیچارے گھر میں بوڑھے ہیں، جو بیمار ہیں، تقریباً آدھے 1 کلومیٹر دور تک اس ساؤنڈ کی آواز پہنچ رہی تھی۔ کیا اس پورے علاقے میں جہاں یہ ساؤنڈ بجتے ہیں اس پورے علاقے میں بیمار نہیں ہوں گے؟ کیا اس پورے علاقے میں بوڑھے لوگ نہیں ہوں گے جن کو تیز آواز سے بھی پرابلم ہوتی ہے؟ کیا لوگ سوئیں گے نہیں؟ کیا لوگ عبادت نہیں کریں گے؟ لیکن اسی ساؤنڈ کو بجانے کو یا حسین وہ ایک ساؤنڈ چلتا ہے، اتنی بڑی بڑی ڈی جے ساؤنڈ کی الماریاں لگانے کے بعد اس کو صاحب لڑکے بجا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں یہ دین کا کام ہو رہا ہے، یہ دین کا کام۔ پورا محلہ پریشان ہے، محلے میں جتنے بھی بوڑھے بیچارے ہوں گے، جو بزرگ ہوں گے، جو بیمار ہوں گے، جو عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ بھی پریشان ہیں۔ میں جب وہاں سے صرف چند سیکنڈ میں گزر گیا تب مجھے اس کا ساؤنڈ اتنی پرابلم دے رہا تھا، آپ اندازہ کیجئے جب وہ بجیں گے فل اسپیڈ سے اور گھنٹوں کے حساب سے بجیں گے، ایک آدمی کے، اچھے خاصے آدمی کے سر میں درد ہو جائے گا۔ لیکن اس کو ہم نے دین سمجھ لیا، یہ ڈی جے ساؤنڈ لگوا دی ہم نے ایک ایک منزل کے، اور پھر جو ہے وہ کل بجیں گے، پرسوں 10 محرم کو بجیں گے، اور اس کو ہم نے سمجھ لیا ہم حسینی ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ پھر جب میں عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں سے لوٹ رہا تھا تو جب میں اپنے گھر کے قریب آیا تو صاحب لڑکے، اس میں تقریباً 10-12 سال کے لڑکے ہوں گے، اور گلے میں جو ہے وہ ڈھول لٹکائے ہوئے دھم ڈھم ڈھم سب بجا رہے تھے، 4 بچے ڈانس بھی کر رہے تھے۔ یہ ہماری قوم کی کنڈیشن ہے، اس کو ہم نے اسلام بنا لیا ہے، اس کو ہم اسلام سمجھتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ سب بچے بجا رہے تھے، بعض اس میں چندہ بھی کر رہے تھے، بچوں کے ہاتھ میں ہم نے کٹورا ویسے ہی پکڑا دیا، حضور نے ارشاد فرمایا دینے والے بنو، اور ہم نے بچوں کو ابھی سے کٹورا پکڑا دیا، سبھی لوگوں کے نام پہ بچوں کو ہم چندہ کرنا سکھا رہے ہیں، مانگنا سکھا رہے ہیں۔ عشاء کی نماز میں مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، سڑکیں جام ہو رہی ہیں، وہاں سے میری گاڑی نکلنا مشکل ہو گئی کیونکہ اتنی بھیڑ تھی، اتنا رش تھا۔ لڑکے صاحب تقریباً 20-25 لڑکے ہوں گے، ان کے گلوں میں وہ پڑا ہوا تھا، ڈھم ڈھم کرتے ہوئے بجا رہے تھے۔ اور تھوڑا میں آگے چلا تو لائٹیں لگ رہی تھیں، لائٹیں لگنے کے بعد وہی الماریاں لگ رہی تھیں، اور صاحب پوری تیاری چل رہی تھی اور سب کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہے۔ ایسے تبدیلی آئے گی مسلمانوں کے اندر، ایسے تبدیلی آئے گی۔ پھر اس کو ہم نے دین کا نام سمجھ رکھا ہے، وہ ڈھم ڈھم کر رہے ہیں لڑکے، دین کا کام ہے، حسینی ہے۔ سڑکوں پہ الماریاں رکھ لیں، حسینی ہے، حسینی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد جب میں نکلا تو صاحب وہ کچھ عورتیں، میں مغرب کی نماز پڑھ کے جیسے ہی اپنی مسجد سے نکلا ہوں تو عورتیں جگ ہاتھ میں لے کے شربت پلاتی پھر رہی ہیں، بھائی شربت شربت۔ مغرب کی نماز نہیں پڑھ رہے یار آپ، اور شربت پلانے کو دین سمجھ رہے ہو، شربت پلانے کو آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم حسینی والا کام کر رہے ہیں، ہم حسین کے نام لے ہوئے ہیں، ہم حسین سے محبت رکھتے ہیں۔ ارے حضرت حسین علیہ السلام نے تو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی، سر کٹا دیا لیکن نماز نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ساؤنڈ نہیں سنا، میوزک نہیں سنا، اسلام کی تعلیمات کو فالو کیا۔ اسلام کا حکم یہ ہے تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹاؤ۔ ہم تو الماریاں لگا کے خود لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ غیر مسلم جب ہمیں دیکھتا ہے تو یہی تو کہتا ہے اگر یہ اسلام ہے تو بھائی میرے ہندو مذہب میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو میرے ہندو مذہب میں غیر مسلم یہ تو کہتا ہے میرے ریلیجن میں اور اس ریلیجن میں کیا فرق ہے، کیا ڈیفرنس ہے۔ مسجدیں خالی پڑی ہیں، سڑکوں پہ روشنی ہم کر رہے ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہیں، ہم نمازیں چھوڑ کے سڑکوں پہ ٹہل رہے ہیں، شربت پلاتے پھر رہے نمازیں چھوڑ کے، الماری ساؤنڈ لگا کے اور تعزیے وغیرہ پھر نکلتے ہیں تو سڑکیں جام ہو جاتی ہیں۔ ایسے موقع پہ اگر کوئی ایمبولینس جا رہی ہو، کوئی مریض پیشنٹ ہو، راستہ نہیں ملتا، اسے جا ہی نہیں سکتا بھائی وہ۔ کیا یہ اسلامی تعلیمات ہے؟ اگر یہ اسلامی تعلیمات ہے، آپ ایک بار اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے گا کیا یہ اسلامی تعلیمات ہے؟ اگر آپ کا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات ہے تو بھر آپ کی مرضی ہے۔ نمازیں چھوڑنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، ایک آدمی فرض نماز چھوڑ دے،
فرض نماز پڑھنے کے بجائے وہ نفل عبادت میں لگ جائے، وہ گنہگار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرض کے ٹائم فرض پڑھے جائیں گے، کوئی فرض نہ پڑھے نفلیں خوب پڑھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر یہاں فرض چھوڑ کے وہ کام کیے جا رہے ہیں جو غیر شرعی ہیں، جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اتنی بڑے بڑے ساؤنڈ، اتنی بڑی بڑی الماریاں، بچے گلے میں ڈالے ہوئے دھم دھم کرتے ہوئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ چوری کی لائٹ سے، گورنمنٹ کی لائٹ آپ جلا رہے ہو، چوری کی لائٹ سے صاحب وہ پورے روڈ سجا دیے جا رہے ہیں، چوری کی لائٹ سے الماریاں بجائی جا رہی ہیں۔ اس کو پھر ہم کہہ رہے ہیں دین پر عمل کر رہے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم جو ہے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی آپ نے حسین کا دامن پکڑا نہیں ہے۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، ایک بار اپنے دل سے ضرور پوچھئے گا، جو خواتین شربت پلاتی پھر رہی ہیں نا، گھروں میں شربت پلاتی پھر رہی ہیں، جو مرد حضرات کھچڑا پکوا رہے ہیں، حرام سے نہیں بچ رہے ہیں، گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہے نا، گناہ، موویاں دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ساؤنڈ سن رہے ہیں، سارے کام اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانی والے کام کر رہے ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام کی منشا اور طبیعت کے خلاف سارے ہم کام کر رہے ہیں۔ دل سے پوچھئے گا کیا ہمیں نجات مل جائے گی؟ اسی لیے میری آپ سے درخواست ہے، اپنے دل سے ایک بار سوال ضرور کیجئے گا۔ دل اگر آپ کا گواہی دے، یہ کہے کہ ہاں مفتی صاحب جو بات کہہ رہے تھے وہ حقیقت ہے، تو خدا کے لیے دین اسلام کے راستے پر آ جائیے، سنت کے راستے پر آ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔